الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے جو میں نے یہ ایک آیت پڑھنے کا جو مجھے شرف اللہ نے بخشا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کے لیے، انسان کے لیے، صرف انسان کے لیے، صرف اور صرف انسان کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ اور جو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمیں حکم دیا خود اس حکم سے پاک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، تحقیق بے شک اللہ تعالیٰ، یامرو حکم دیتا ہے، بالعدل انصاف کا۔ اللہ خود تو کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، تو یہ تو اس چونکہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اس ہر اس صفت سے وہ پاک ہے، جو چاہے سو کرے۔ قبلہ میاں محمد بخش عارف میں کھڑی، ان کو کسی نے پوچھا کہ اچھا کہ میں یہ جو تقسیم کرنے لگا ہوں یہ خدائی ونڈ کراں یہ بندے نہیں بندے والی ونڈ آ گئے جی، خدائی ونڈ بہتر ہو سی، انہوں کسے دو مکھانے دیتے، کسے مٹھ پار دیتی، نہ یہ کہ انہیں کہا یہ اللہ کی مرضی اس رہی ہے، کسی کی بے شمار دولت دیتی ہے، کسی کی رہتی روٹی نہیں لبھی ہے۔ بھائی انسان کے لیے بالعدل انصاف کر، پھر کیا کر، والاحسان احسان کر، انسان بن۔ انسان لفظی کا معنی کیا ہے؟ احسان کرنے والا، اپنے پر نہیں۔ پھر کیا کرنا؟ ایتاء عطا کر، ذی القربی اپنے قریبی رشتہ دار نہیں، تقریبیاں نال تا سن ویر ہے، باہر نہیں نال دوستی ہے۔ قریبیاں کی کدے کوئی چیز دینی ہے تو اس کی کوئی نہیں دینا ہے۔ کوئی چیز اگر کسی کو عطا کرنی ہے تو غریب کا بچہ جی یہ نہ ہمارے برابر ہو جائے کہیں، یار اسے پہلے اس کا حق ہے۔ وہ دشمنی کرتا ہے یا وہ نفرت کرتا ہے یا بغض حسد کرتا ہے آپ سے، وہ یار حق تو اسے ہی کہا ہے، دے دو اسی کو دے دو۔ دور کا کوئی اچھا یا نیک آدمی ہے تو نیکی کے لیے نہیں دے رہا، اس کو حاجت مند دے کون ہے؟ قریبی کو تو ینہی عن الفحشاء، اور منع کر فحشاء بے حیائی سے، والمنکر بری بات سے، والبغی یعظکم سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون تاکہ تم اس پہ دھیان کرو، اس پہ توجہ کرو کہ جو میں نے حکم دیا اس کو اپناؤ۔ تو ہمیں اس بات کا ہے، ایک تو اللہ کے نزدیک فحش بے حیائی کرنے والوں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ سورۃ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 89، اگر کسی کو وہ تو پڑھ بھی لے۔ میں نے جو ترجمہ یہ جو قرآن کریم میں لکھا ہے اس کا مجھے متوجہ نہیں ہے، چونکہ انہوں نے بات کہیں اور لکھی ہے، ترجمہ کہیں اور لکھا ہوا ہے، مگر میں نے لفظی ترجمہ جو ہے نا وہ میں نے بیان کیا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے انصاف کرنے کا، انصاف کریں۔ تو انصاف کرنے والا جو ہے وہ اگر کسی سے کچھ رقم وصول کرتے ہوئے، وہ جس سے کچھ رقم وصول کی، فیصلہ اس کے حق میں کر دیا، تو اس نے کیا گویا کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کل مخلہ خلاف ورزی کی،
تو کھل مکھلا اس نے اللہ کے خلاف اس حکم کی توہین کی ہے اس نے. اسی لیے ان کو کہا گیا کہ وہ جو راشی ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا، یہ دو جہنمی ہیں. جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے، تو انصاف یہ حکم الہی ہے، اسے فروخت نہ کرے، اس کو فالو کرو. پھر کیا کرو؟ احسان کرو. بھل احسان، احسان اچھائی کو کرتے ہیں. انسان کے لفظی معنی ہی ہے کہ دوسروں پہ احسان کرنا. تو پھر کیا کرو کہ اپنے لوگ عطا کرو، کہتے ذل قربا، اپنے قریبیاں بو. تو قریبیاں نال ویر ہے تو دور والے نال دوستی ہے. اکثر تسی دیکھو بھائی بھائیاں نے مقدمے عدالتاں 'چ لگے ہیں، اتھا بکلا چپڑاسی بس، تو جو کلرک انہوں ہی انہیں دے رہے ہیں رشوت وغیرہ. مگر انصاف کی بات یہ نہیں کی وہ جس کا حق بنتا پہلے اسے کو دے دے تاکہ وہ مقدمے ہی نہ کرے، مقدمے ہی چھوڑ دے. جو اس کا حق ہے جو انصاف سے، وہ خود دے دے، اسے عدالت جانے کی ضرورت ہی کیا پڑے گی. جو فتنہ اس وقت ہے عدل نہ ہونے کی وجہ سے، اس وقت جو ہمارے ملک میں اگر فتنہ یا خانہ جنگی تک ہم پہنچ چکے ہیں، یہ بھی اسی کا مطلب یہ ہے بھائی جو انصاف کوئی نہیں رہا. تو جو انصاف کرنے والے ہیں، 2 سال پہلے کچھ اور فیصلہ کیا جاتا ہے، 2 سال کے بعد وہی آدمی پاک ہو جاتا ہے. محسوس ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہے. پہلے 2 سال پہلے وہ آدمی بہت بڑا، یہ پورے ملک میں اگر کوئی صحیح آدمی ملا تو لیڈر ملا تو یہ ملا. 2 سال کے بعد ایسا ناپاک ہوا کہ وہ جس کی انتہائی کوئی نہیں، جس کا افسانی اور دوسرا بے ایمان ہے ہی نہیں ہے. یار پھر کیا؟ تو پھر ہم اگر سچی بات کہ ہمارے منہ سے نکل جائے تو انہیں عدالت ہو جائے، ہم جائیں کس طرف؟ دیکھیں اگر ہم اپنی عدلیہ کو بدنام کریں گے تو ہمارے ملک کی عزت آبرو کو خرابی ہوگی. اپنے عدلیہ کو، یہ ہماری پاکستان کی عزت و وقار کا سبب ہے. ہماری فوج جیسی بھی ہو، ہمارا ساتھ اسی سے ہو. فوج سے ہٹ کر اگر ہم کوئی جہاد کریں تو جہاد نہیں ہوگی، وہ جہاد نہیں ہوگا، وہ بغاوت ہوگی ملک سے. کیونکہ یہ ملک کا دفاع کرنا صرف فوج کا ذمہ داری ہے. ہم اس کی سپورٹ کریں، فوج کی سپورٹ کریں. اگر فوج کی ارادے کے بغیر، فوج کی مرضی کے بغیر ہم جہاد کر رہے ہیں تو وہ جہاد نہیں ہوگا، وہ بغاوت ہوگی ملک سے. کہ ہمیں نہیں پتہ یہ اس میں حقیقت کیا ہے. تو ہر آدمی ذرا تک بھی کوئی دریغ نہیں کرے گا کسی ادارے کو بدنام کرنے کے لیے. طرح طرح کی باتیں، ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہی نہیں کوئی. فرض کیا کو پولیس اہلکار کسی مجرم کو، جرائم پیشہ آدمی کو وہ پکڑتا ہے، اس کی حمایت میں دوسرے لوگ نکل آتے ہیں، تو یہ انصاف ہے؟ انصاف ہوگا ایسے؟ پھر اچھا تو اتنے رہنا نہیں، تو اچھا تو 8 مقام جانا چاہتا ہے. میں کہ میں تو نوکری کر رہا ہوں. نوکری کر رہا ہے تو پھر ہماری بات ماننی پڑے گی. تو عدلیہ پہ حملہ آور ہونا، اداروں کو بدنام کرنا، تاکہ ان کو بدنام کریں گے تو ہمارے پیچھے، ہمارے نیچے لگے رہیں گے، جو ہم حکم دیں گے اسی پر چلیں گے. سب سے بڑا اس وقت فجور ہے پاکستان میں، جو ہمارے عدلیہ کو بلا وجہ طاقت پہ بلیک میل کیا جا رہا ہے، طاقت کے استعمال میں ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اداروں کو. میں نے چند دن پہلے ایک دیکھا واقعہ کہ ایک میڈیا کا آدمی، تجھے کس نے اختیار دیا کہ چیف جسٹس کا فیصلہ آپ دے دیں؟
کہ وہ بیچارہ شہدا جی، وہ بیچارہ ایک رکشا ڈرائیور ہے، تو اس بیچارہ شہدا رکشا ڈرائیور، تو اس غریب آدمی کی کو اس نے قید کر لیا، اس کا رشتہ بھی رکشا بھی انہوں نے چھین لیا، تو وہ بیچاری اس کی بیوہ ماں، تو اس کے بچے، وہ کہاں کھائیں، وہ کیا کریں؟ جب اس کے گھر وہ انٹرویو لے رہا تھا، تو وہ جو شودی جوڑی بیٹھی سی، وہ پتہ چلا کہ ملکہ الزبیتھ نا یہ پلنگ ہے اس نا، تو رکشا ڈرائیور یہ پلنگ خرید سکنا، اور رکشا ڈرائیور اس پلنگ پر بیٹھ سکتا ہے؟ یہ کیسے وہ خریدا گیا؟ چرس ارون منشیات کے کیس میں پولیس نے گرفتار کیا، تو پولیس والوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ لگے جی انہوں نے بیچارہ ویسے مسکین آدمی سی تھا، وہ جی رکشا انہوں پکڑ لیا، تو وہ بیچارے گھر کی اس کی ماں رو رہی ہے، تو ماں کا انٹرویو لیا جی میرے بچے کو ایسے ہوا، تو گاؤں والے جتنے بھی اہل محلہ تھے وہ بھی اس کی سپورٹ کرنا شروع کر دی، تو جو اس کا گھر تھا گیٹ کم از کم جو تھا نا، وہ بھی 8-9 لاکھ روپے کا گیٹ تھا اس کا، جس کا یہ گیٹ ہو، یہ پلنگ ہو، یہ صفہ ہو، یہ جگہ ہو، تو وہ کیا رکشا سے بن سکتا ہے؟ یہ صرف وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا ہم جب جو انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر جس نے یہ جرم پہ ہاتھ ڈالا، اس کو اتنا ہم دبائیں گے کہ ہمارے رات کو ہمارے پاؤں پڑے گا، یار معاف کر دو، تو وہ کیا کرے گا؟ کیس بھی گول مول کرے گا، منشیات بھی، اور سارے یہ کام چلتے رہیں گے۔ ہم سب مل کر عدلیہ کا، فوج کا، حکومت کا ساتھ دیں، جو حق ہے برائی کے خلاف کرے ہوں۔ یہ ہماری میں کہتے ہیں جی مولویوں نے کیا کم ہے اس سیاست کی بات کرنے، یہ میرے پیو لکھا ہے یہاں، اس سورۃ النحل 14واں پارہ آیت نمبر 89، میں نے لکھا یہاں، اللہ نے حکم دیا عدل کرو اور منع کرو برائی سے، ہر بری بات پہ ہم کھڑے ہو جائے کہ یہ بری بات ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سب مل کر پاکستان کی عظمت کو بلند کریں، پاکستان کو بدنام نہ کریں، پاکستانی اداروں کو بدنام نہ کریں، بلا وجہ فوج کو بدنام نہ کریں۔ فوج ہماری جیسی بھی ہے، ہمارے ملک کا دفاع ان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ ان میں سے کوئی آدمی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے۔ ہمیں تو یہ حق حاصل نہیں ہے، پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی فرض کیا ایک کھوتا ریڑے والا ہے یا تندور ہے، نان ویا ہے، تو وہ سیاست کی بات میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جیسے پتہ چلا کہ یہ تو بیرسٹر ہے۔ یار اپنا اپنا کام کریں، مزدور اس ملک کی جہاد کریں کہ آگے اتنی محنت کریں کہ ہمیں پیاز یا ایسی چیزیں باہر سے نہ منگانی پڑیں، اپنے وطن میں اس اپنی سرزمین کو زرخیز بنائیں، ہر چیز پیدا ہو سکتی ہے ہماری۔ یار ہمیں سبزیاں بھی باہر سے، اور پیاز بھی باہر سے، ٹماٹر تو باہر سے، کیا ہماری اس سرزمین پر کوئی سیلاب آیا ہوا ہے؟ کہ ہم سارے مل کر اس پاکستان کی کر ترقی چاہتے ہیں تو کھرپا، دراٹی، گینتی، بیلچا پکڑیں تو ملک کا جہاد، ملک کے لیے جہاد کریں، ملک کو اوپر لے کر جائیں، کوئی چیز باہر سے نہ لگائیں، اپنے جیسے بھی ہے سادہ غذاب ہے، اپنا وقت گزاریں، سودی رقم باہر سے منگائیں، ہمارے حکمران لائیں تو اس پہ اپنے ملک کا نظام چلائیں، تو یار یہ شرم کرو، اس ملک کا سود اتنا حرام ہے کہ اگر مرنے کے قریب چلے جاؤ تو مردار کھا کر اپنی جان بچا لو، سود پھر بھی جائز نہیں۔ پتہ آپ کا ملک کس حد میں جا رہا ہے؟ تو یہ آزادی کا جو منظر ہے، جب آزادی ہوئی تو یہ مجھے پتہ ہے، میں رجوری سے میرپور تک چل کر آیا ہوں کہ ہم لاشوں پہ چل کر آئے ہیں، اور لاشوں نے کسی لاش کو کسی نے اٹھانے کا ضرورت نہیں کی، ایک ایک قبر پہ 8-8 10-10 لاشیں دفن کی گئی۔ جو ہندو لوگ تھے
ہمیں سود در سود ہمیں لیتے تھے. تو جب گندم ہم نکالتے تھے تو وہ ہمارے کھلاڑے میں، وہ کھلاڑا کہتے ہیں جہاں ہم گندم نکالتے تھے، کھلاڑے میں آ جاتے شاہ جی، کھتری جو شاہکار جو سود کا کام ہے شاہ کہتے ہیں، شاہ جی آتے تو مڑیا دو شاہ جی اور یہ آئے 4 پائی لیا. یہ تو کرسیوں میز تو تھے نا، 4 پائی لانا. شاہ جی اس 4 پائی پہ بیٹھنے، مسلمان نیچے بیٹھے ہوتے. یار اس تاریخ کو دوبارہ نہ دہراؤ، ہمت کرو یار، پاکستان کو اس دلدل سے نکالو، اس غلامی کی اس زنجیروں کو توڑ کر جو ہمارے باپ دادا نے آزادی اس نعمت کی دفاع کرو. یہ بہت عظیم نعمت ہے آزادی، اس کا دفاع کرو. دفاع ایسے ہی ہوگا کہ ہم دن رات محنت کریں اس پہ، لوگوں کا حق نہ ماریں، عدالتوں میں رش نہ ہو. جو وہاں دے رہے ہیں وہ جس کا حق بنتا اسی کو دے دو نا یار. جو وکلا یا عدالتوں میں پیسے خرچ کر رہے ہو تو عدل کرو، جو اس کو پتہ ہے آپ کو دونوں کو کہ کس کا حق ہے اسی کو دے دو. اگر فرض کیا یہ نہیں تو پھر بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو میرا اس نے حق مارا ہے یہاں نہ دے گا وہاں دے دے گا. مسلمان ہے قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہاں دے دے گا جہاں ماں بھی نیکی دینے کے لیے قابل. چھوڑ دو یار، عدالتوں پہ یہ رش نہ کرو، چھوڑ دو، وہاں لے لیں گے. فتنے اور فساد سے بچاؤ ملک کو، امن و سلامتی کا یہ گہوارہ بناؤ اس ملک کو. یقین جانو اگر نفل حاجت اگر نمازاں پڑھو یا نہ پڑھو، مگر اگر نوافل بھی پڑھ رہے ہو، حج بھی کر رہے ہو، فتنے بھی بچا رہے ہو، دوسرے کا حق بھی مار رہے ہو، تو یار کس کام کا آپ کا حج؟ اور حج کے لیے اتنا رش، پڑوسی اگر رات کو اس کے بچے بل بلا رہے ہیں بھوک کے ستائے ہوئے، تو اوپر سے یہ ممکن ہے تمہارے بچے ہمیں رات کو آرام نہیں کرنے دیتے، یار ٹرانک لائی دیتے، یار ان کا کھانا کھلا دیں. ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہتے ہیں امن و سلامتی والا. تو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا آپ کلمہ کو سارے بھائی ہے. تو ایک بھائی کا بچہ اگر بھوکا پیاسا رات کو بل بلا رہا ہے تو دوسرے کو خبر نہیں، تو وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، حاجی صاحب کلوانے کے لیے، تو یار خدا نہیں جانتا اس مکر کو. ٹائم تو کافی ہو گیا مگر ایک میں ضروری سمجھتا ہوں. اشفاق وشفقی رحمۃ اللہ، ایک آپ نے وقت کے گمنام ایک ایسے صوفی، ایسے یہ نیک آدمی تھے، ایسے ولی اللہ تھے جن کو ساری زندگی چور ٹھگ ایسے لوگ کہتے رہے. جب انہوں نے حج پہ جانا تھا، رات کو بچوں نے کہا ابو ہمیں بھی گوشت کھلاؤ، تو پھر جاؤ. مسئلہ یہ ہے گھر کی ضرورت پوری کریں تو پھر جانا چاہیے. انہوں نے کہا آج گوشت کھانے کا آپ کو کیسے شوق ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس والوں نے گوشت رات کو پکایا ہوا تھا تو ہمیں بھی گوشت کھلاؤ. انہوں نے کہا میں نے تو حج کرنے پہ جانا ہے. تو اپنے پڑوسی کو بلایا تو شکوہ کیا، گوشت اللہ نے کھانے کا توفیق دیا تو پڑوسی کا حق نہیں آپ نے دیا. یہ پڑوسی کے حق ادا کرنے کی باتیں تھیں، پڑوسی کا قریبیوں کا حق ادا کرنا، جو قرآن کریم میں یہ میں نے پڑھا ہے. تو ہمیں اگر ایک پلیٹ ہمیں بھی دے دیتے. تو بابا جی نے کہا کہ کیا کہا آپ نے؟ تو انہوں نے تنقید سے کہا کہ جو آپ کے خلاف کو بات ہو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، ڈورے بن جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے پتہ نہیں، میرے کان جو ہے شوائیں شوائیں کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، تو مجھے نہیں پتہ چلا. انہوں نے کہا آپ کو رات کو گوشت پکایا ہوا تھا تو ہمیں پڑوس تھے ہمیں بھی دے دیتے. انہوں نے کہا وہ آپ کے قابل نہ تھا، میرے بچے خطا اندیشہ تھا کہ وہ زندگی کی بازی ہار جائیں، بھوک کے ستائے، میں نے گدھے مردار کا گوشت پکایا ہوا تھا. تو اشفاق دمشقی رحمۃ اللہ نے یہ سوچا کہ میرا پڑوسی اس کے بچے بل بلا رہے ہوں مر رہے ہیں تو میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں جنت کا سرٹیفکیٹ خریدنے کے لیے. اسی لیے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا حج کرن نوں سوئی جاندے کارج نہ تروٹی ہو
घर तुसां ते ये हालत है। तो उतों जाके पत्थर तक पत्थर आले कलो तक पत्थर देखने के लिए चले जाओगे। खाने काबे को देखोगे, खाना काबे वाले को देखो, उसका हुक्म क्या है, उसकी हुक्म को देखो, उसको फॉलो करो। तो उन्होंने कहा कि जो सारी पूंजी थी आज की उस अपने पड़ोसी को दी। तो बीवी को कहने लगे कि सुबह जब मेरे साथी हाजी आए तो उनको कहना वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में गए चले हैं, वो नहीं जाएंगे। सुबह आए सारे हाजी मिलकर, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, हाजी साहब आओ चलिए, हाजी साहब अशफाक साहब आओ जी, आओ चलिए जी, काफ़िला तैयार है। तो बीवी बाहर आई तो कहने लगी पर्दे से कि वो तो नहीं जाएंगे, वो तो लकड़ियाँ काटने चले गए, कहा लकड़ी कोई नहीं थी। वो पड़ोसी का जिक्र नहीं किया कि उसकी अजमत का, उसकी इज़्ज़त आबरू का ख्याल रखा कि उसकी तौहीन होगी। उन्होंने कहा इतने दिन इतना अरसा हाजी साहब कहलवाने के लिए ये इसने ये ढोंग जाए रखा है, तो आज एंड टाइम हुआ तो एन जी वो लकड़ियाँ काटने के चले गए। ये कमाल कितना फराडिया किस्म का आदमी है। तो कोई आदमी जो हाजी था सच्चा, वहाँ हज करने के लिए गया तो उसको ऊँग आई, तो उसने देखा कि सुना के अशफाक दमश्की रहमतुल्लाह के सदक़े तमाम के हज कबूल होना। घर बैठा बंदा, वो बंदा घर बैठा हुआ, उसके सदक़े सब के हज में, तो उनकी शक्ल सूरत भी अल्लाह ने बता दी। तो पता दमिश्क में चला गया, गया पता चला वो कौन सा आदमी है। जब उसके घर पहुँचे तो करीब गांव के करीब पहुँचे तो पूछा यहाँ अशफाक दमश्की कौन है। उन्होंने कहा क्या कोई झूठ बोलने का फ़न सीखना आपने, को फ्रॉड सीखना है। ये लोग कह रहे हैं, इससे क्या पता लगा, अपने अमल को छुपाए रखो, ज़ाहिर न करो। जो अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करते हो अल्लाह ही को बताओ, दिखावा ना करो कि मैं बड़ा नेक आदमी हूँ, तो छुपाए रखो। उन्होंने पूछा को फ्रॉड खेलना है, को फ़न सीखना है। सारी ज़िंदगी लान तान लोगों से बर्दाश्त करते रहे, मगर पड़ोसी की इज़्ज़त व आबरू को महफूज रखते हुए ये इल्ज़ाम खुद पे लगाते रहे, उस पर नहीं आने दिया, अपनी नेकी को ज़ाहिर नहीं किया। ये अल्लाह वालों की पहचान। तो ऐसे हुआ जब मिले तो उन्होंने कहा यार गाँव वालों से पूछ, मैं तो नहीं हूँ, इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो मिस्कीन आदमी, आजिज़ आदमी हूँ, मैं तो अमल से पहले ही बड़ा शर्मिंदा हूँ बारगाह इलाही में। उन्होंने कहा मैंने पहचान लिया, जिसने आपकी चेहरा मुझे दिखाया, मुझे पता वो झूठ बोलने वाला ही नहीं है। हाँ, वो सच्चा, सबसे सच्चा, उसकी मिसाल ही कोई नहीं है। उसने मुझे तेरा चेहरा दिखा दिया, अशफाक दमश्की तू ही है। तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो ऐसे ही है। उन्होंने पूछा कि वाक़या क्या हुआ। उन्होंने अपना ये सारा वाक़या बयान किया अशफाक दमश्की ने। तो वो बंदा बड़ा मुतमिन होकर कि जिसके सदक़े सब के हज कबूल हुए, उस शख्स को देखकर आज घर चला हूँ, बड़ी खुशी से वापस लौटा। तो उसने कहा कि घर में आराम करने की टाइम नहीं है, बार बार उसकी मोहब्बत में जी चाह रहा था कि अशफाक दमश्की को दोबारा देख लो एक बार। तो जब वापस लौटा तो देखा एक जनाजा जा रहा है। तो उसने पूछा भाई ये जनाजा किसका है। उन्होंने कहा उसे फराडिए ना, वो झूठे ना। इतने में पता नहीं लातादाद इतने लोग आए कहाँ से। एक शाह सवार आया, घोड़े से उतरा, वो मसल्ला इमामत पे खड़ा हो गया। उसने जब जनाजा पढ़ा, उसके बाद पता चला उसका जब चेहरा उठाया तो देखा ये तो जो शाह सवार था ये वही है, अशफाक दमश्की है, ये तो वही है। तो देखें ये चेहरा भी उसी का है। जो अल्लाह तबारक तआला के बन जाते हैं ना, अल्लाह उनकी सूरत, उनकी वजूद से ही सूरत पैदा कर देता है। उसे जान नू जान आखां के जान जहान आखूँ हैं, सच आखां तो रब दी शान आखां। यार उस शान तो शाना सब बनियां, वो जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सब शाना बनियां, जे उन्होंने पैरवी च आ जाओ इत्बाए रसूल पे। मैं ईमान की पूरी कुव्वत से कहता हूँ
دوزخ میں جانا تو درکنار تھا، آپ کا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ زہر بھوک ساری نہیں لگی ہے۔